اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانوں کا سوال آیا ہے کہ آیا جو ہم جینس پہنتے ہیں یا ٹی شرٹ پہنتے ہیں یا جیکٹس پہنتے ہیں، اور جیکٹس پر یا جینس پر یا ٹی شرٹ پر جو چمڑے کا لیبل لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیبل لگے ہونے کی صورت میں کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس کا جواب اس طریقے سے عرض کیا جا سکتا ہے کہ پہلے ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ آیا یہ لیبل جو لگا ہوا ہے یہ ملبوس کی صورت میں ہے یا محمول کی صورت میں ہے؟ ملبوس یعنی اسے لباس شمار کیا جا رہا ہے، یا وہ صرف اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، الگ سے عارض ہوئی ہے، وہ لباس میں اس کا شمار نہیں ہو رہا ہے۔ تو علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں ملبوس کی صورت میں ہیں تو پھر اس پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں، لیکن مطلقاً اگر پہننا ہو تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صرف نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز کی حالت میں اسے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر محمول ہے، یعنی اس کے اوپر وہ لیبل لگا ہوا ہے، لباس میں اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ اگر ایک انسان بس یا ٹرین سے سفر کر رہا ہے اور بازو میں ایک ایسا انسان اس کے موجود ہے کہ جس کا پسینہ نجس ہے، اگر اس کے بدن سے جو پسینہ نکل رہا ہے اس کے لباس سے سرایت ہوتا ہوا کسی ایک بندے مومن کے لباس میں آ کر جذب ہو جائے، تو کیا اس لباس پر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر اختیاری صورت میں اس لباس پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لباس کو تبدیل کر لے، پھر نماز کو انجام دے۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ ایک رسم ہے ہمارے یہاں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ 40 دن تک کسی برادر مومن کو کھانا کھلاتا ہے، یا کھانا کھلانے کے علاوہ اسے کھانے کی رقم دے دیتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کھانا یا یہ کھانے کا پیسہ جو وہ ایک برادر مومن کے سارے ثواب کے لیے کر رہا ہے، تو غیر سید کو وہ کھانا کھلا سکتا ہے یا نہیں، یا کھانے کا پیسہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا اشکال نہیں ہے۔ غیر سید کو دے سکتا ہے، سید غیر سید کو دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف ایصال ثواب ہوتا ہے، مردے کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آیا جو روایتوں میں وارد ہوا ہے نماز ہدیہ والدین کے سلسلے سے، کہ اگر کسی انسان کے والدین فوت کر جائے تو ان کی مغفرت کے لیے 2 رکعت نماز ہدیہ والدین انسان پڑھتا ہے، تو کیا وہ نماز ہدیہ والدین کے علاوہ اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہوں، اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے دادا دادی یا نانا نانی کو وہ نماز پڑھ کر ہدیہ کرنا چاہتا ہو، تو کیا نماز ہدیہ والدین ان تمام افراد کو وہ ہدیہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی نانا کو، نانی کو، دادا کو، دادی کو، یا دوسرے متعلقین کو وہ نماز ہدیہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نماز ہدیہ والدین جو ہے وہ صرف والدین سے مخصوص ہے، یہ نماز صرف اور صرف والدین کو ہدیہ کرے گا۔ ہاں، اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے دوسرے متعلقین کو کوئی چیز ہدیہ کرنا چاہے تو وہ 2 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھ کر اپنے دوسرے متعلقین کو ہدیہ کر سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے خمس کی تاریخ آج ہے اور اسے اس کی سیلری جو ہے وہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ملتی ہے، تو کیا اس سیلری پر اس پر خمس واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر خمس کی تاریخ آ جائے اور 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اس کو سیلری ملتی ہے تو اس سیلری پر اس خمس دینا واجب ہے۔ ایک سوال اور یہ آیا ہے کہ ناخون کے کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ آیا ناخون جو انسان کاٹ لیتا ہے تو کاٹنے کے بعد اسے دفن کر دینا چاہیے، اشارے وغیرہ پر پھینک دینا چاہیے؟ اور ناخون کے کاٹنے میں استحباب کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناخون کا کاٹنا مستحب ہے۔ ناخون کے کاٹنے میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اس سے انسان کا گناہ دور ہوتا ہے، برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر یوم خمیس یعنی جمعرات کو اگر ناخون کاٹے تو اس کے لیے رزق کی برکت کا سبب ہے، اور یہ دن بہت اچھا ہے ناخون کاٹنے کے لیے۔ اور جمعہ کے دن اگر ناخون کاٹتا ہے تو وہ دن بھی استحباب رکھتا ہے، اس دن بھی ناخون کاٹنا مستحب ہے، جو بہت ثواب کا حامل ہے۔ جمعرات اور جمعہ کو اگر انسان ناخون کاٹتا ہے تو اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، شفا اس سے قریب آتی ہے۔
اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر انسان جمعے کو ناخون تراشتا ہے یا ناخون کاٹتا ہے تو پھر اسے برس اور اندھے پن اور جذام کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے، اسے کبھی یہ بیماریاں نہیں ہو سکتی۔ روایتوں میں ایک بات اور وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جمعرات کے دن اور جمعے کے دن کا جو ثواب ہے ناخون کاٹنے کا اسے دونوں درک کر لے، تو اسے چاہیے کہ تمام ناخون کو جمعرات کے دن تراش لے، ایک ناخون چھوڑ دے، وہ جمعے کے دن اسے کاٹے۔ تو روایت میں ملتا اگر ایسا انسان کرے گا تو اس کے فقر کو اللہ دور کر دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ناخون کو دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ سنت رسول بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناخون کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ مزید سوالوں کے جواب کے لیے اس ویڈیو پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔